السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 40 میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ مجادلہ میں فرماتے ہیں، یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجہ۔ جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں اور جن کو علم عطا کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات عطا فرمائے گا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو خبر رکھنے والا ہے۔ تو یہاں پہ علم حاصل کرنے کی فضیلت پتہ چلتی ہے۔ علم حاصل کرنے کی فضیلت کی وجہ سے علم والوں کے اللہ تبارک تعالیٰ درجات کی بلندی عطا فرما دے گا، ان کو درجات بلند درجات میں عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو اہل علم والوں میں داخل فرما دے، جس کی بنا پر اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے بھی درجات کی بلندی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت 241 to 245۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلْمُطَلَّقَاتُ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ۔ طلاق والیوں کو اچھی طرح فائدہ دینا پرہیزگاروں پر لازم ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ طلاق والی جتنی بھی عورتیں ہیں نا، چاہے رخصتی ہوئی ہے چاہے رخصتی نہیں ہوئی ہے، مہر ہو گیا ہے مہر نہیں ہوا ہے، اس میں تمام جتنی بھی طلاق والی عورتیں ساری کی ساری اس میں آ جائیں گی اس آیت میں، اور ان کو تب بھی کیا کرنا ہے، فائدہ پہنچا دینا ہے معروف طریقے کے مطابق۔ اور یہ کس کے اوپر لازم ہے؟ کون یہ سب کام کرنے والے ہیں؟ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، جو اللہ کی محبت کی خاطر دنیا میں ڈر ڈر کے جیتے ہیں، وہ تقوی والے ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہے۔ تو ہر وہ شخص اس میں آ جائے گا جو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی ظلم کا رویہ نہیں اختیار کرے گا، چاہے اس کو اپنے بیوی کو اپنے ساتھ رکھنا ہو یا اپنی بیوی کو اپنے سے الگ کرنا ہو۔ آیت 242۔ کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تعقلون۔ اللہ تعالیٰ اس طرح آیتیں تم پر ظاہر فرما رہا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہر آیت کو، قرآن کریم میں ہر آیت ہر بات کو کھول کھول کر واضح بیان کر دیا۔ نکاح کس سے ہونا ہے، کس سے نہیں ہونا ہے، پھر جو ہے نکاح کے بعد کیسے شوہر بیوی کے رشتے آگے بڑھنے ہیں، کیسے ایک شوہر بیوی آپس میں مباشرت کرے، وہ طریقہ بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا۔ پھر جو نسلیں آگے بڑھیں، اور جو ہے اس کے بعد بھی جب کبھی اگر جو ہے نہیں پٹری کھاتی ہے اور جو ہے نہیں نبھ پا رہی ہے، تو پھر طلاق کے اللہ تبارک تعالیٰ نے بھی احکام بتا دیے، اس کی بھی ٹرم اینڈ کنڈیشن بتا دی۔ پھر اس کے بعد اب مسئلہ کبھی ہوتا ہے کہ جب طلاق ہوتی ہے تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں، تو بچے دودھ والے بچے ہوتے، دودھ پینے والے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، تو ان کا بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے احکامات بتا دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے ہر احکامات بتا دیے تاکہ انسان کیا کرے، عقل سے کام لے۔ عقل سے کام لینے والوں کے لیے، جو عقل والے ہوتے ہیں نا، تو قرآن کریم جو سمجھ کے پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہوتے ہیں، اس پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، وہ عقل والے کہے جاتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کریم میں ہر چیز ہر احکام کھول کر بیان کر دیا تاکہ تم جو ہے سوچ سمجھ کر اپنی زندگیوں کی گزارا کرو، اپنی زندگیوں کو نبھاؤ، اپنے معاملات کو اچھے سے ہینڈل کرو۔ آیت 243۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ
फ़क़ाल लहुमुल्लाहु मूतू सुम्मा अहयाहुम इन्नल्लाह लज़ू फ़ज़लिन अलन्नासि वलकिन्न अक्सरन्नासि ला यशकुरून। क्या तुमने उन्हें नहीं देखा जो हज़ारों की तादाद में थे और मौत के डर के मारे अपने घरों से निकल खड़े हुए थे। अल्लाह ताला ने उन्हें फरमाया मर जाओ, फिर उन्हें ज़िंदा कर दिया। बेशक अल्लाह ताला लोगों पर बड़ा फ़ज़ल वाला है, लेकिन अक्सर लोग क्या करते हैं, नाशुक्री करते हैं। तो यहाँ इस आयत पर एक ख़ास वाक़े की तरफ इशारा है, और कुछ ऐसे जो लोग थे जो मौत से भागने के लिए अपने घरों से भी भाग गए, लेकिन जब वो भाग कर गए, मौत से भागे, और मौत से भाग कोई नहीं सकता। जब किसी की मौत लिख दी है अल्लाह तबारक तआला ने, तो उसकी मौत उसको पा लेती है। और यहाँ बताना मकसूद है कि इंसान क्या है, मौत से नहीं भाग सकता है। हज़ार वो तदबीरें करे, हज़ार वो कोशिशें करे, लेकिन वो मौत से नहीं भाग सके। इस आयत में जो लोग हैं तो उनका वाक़या है ख़ास, और एक फिर नबी उनके पास से गुज़रे, और फिर वो जो कौम थी वो ज़िंदा भी हो गई। तो मरने के बाद दोबारा ज़िंदगी होना भी एक दलील है ये आयतें। और ख़ास करके यहाँ से आयत नंबर जो 60 है, यहाँ से यानी कि आयत नंबर 243 से 260 तक एक ख़ास मज़मून बयान हुए हैं। बुनियादी मकसद है कि जिहाद की तरगीब दी जा रही है, लेकिन कुछ मुनाफिकत और कमज़ोर तबीयत के लोग जिहाद में जाने से कतराते हैं कि उन्हें मौत का खौफ है कि कहीं वो मार न दिए जाए, उनके पीछे उनके बच्चों का क्या होगा, बीवी का क्या होगा, घर वालों का क्या होगा। इस तरह से तमाम खौफ होते हैं। इसलिए और दूसरा मज़मून साथ साथ ये भी बयान हुआ है जिसका हासिल ये है कि मौत और ज़िंदगी अल्लाह ताला के हाथ में है। वो चाहे जंग के बगैर भी मौत दे दे, और चाहे तो ज़बरदस्त जंग के बीच भी इंसान की हिफाजत कर ले। बल्कि उसकी कुदरत में ये भी है कि वो मरने के बाद भी इंसानों को ज़िंदा कर देगा। तो ये आयत इस बात की दलील भी है कि अल्लाह तबारक तआला लोगों को, यानी कि मौत हो जाने के बाद, यानी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक तआला लोगों को ज़िंदा भी करेंगे। उस कुदरत की यहाँ पे मुज़ाहिरा भी है, तो आखिरत में होगा, यानी कि अल्लाह तबारक तआला जब लोगों को उठा के ज़िंदा खड़ा करेंगे, तो ये कुदरत का जो मुज़ाहिरा है वो आखिरत में होगा। लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने दुनिया में भी चंद ऐसे वाक़यात और नमूने भी दिखा दिए, मिसाल भी दिखा दी हैं। और यहाँ पे जो आयत है, जो आयत नंबर 243, इसमें भी यही मिसाल दी गई है। और फिर इसी तरह से 253 में भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तरफ भी इशारा किया गया, जिनके हाथों अल्लाह तबारक तआला ने कई मुर्दों को ज़िंदा किया। फिर तीसरा हवाला हज़रत इब्राहीम और नमरूद की गुफ्तगू है, आयत 258 में है। अल्लाह ताला ने मौत और ज़िंदगी से मुतालिक है। चौथा वाक़या आयत नंबर 259 में हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम का बयान फरमाया गया है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम भी जो थे ज़िंदा थे, और बस्तियों से उनका गुज़र हुआ, लेकिन अल्लाह तबारक तआला ने उनको कई सौ साल सुला दिया। फिर अल्लाह तबारक तआला ने उनको उठा के खड़ा कर दिया, फिर वैसे के वैसे उठ के वो खड़े हो गए। और उससे अगली आयत यानी कि आयत नंबर 260 में भी अल्लाह तबारक तआला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या फरमाया है कि जिसमें जो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ये देखना चाहते थे कि अल्लाह तबारक तआला मुर्दों को कैसे ज़िंदा करेंगे, तो अल्लाह तबारक तआला ने उनके लिए वो आयत नाजिल फरमाई 260। तो यहाँ पे इसी सूरे में ही कितनी आयतें ऐसी हैं जिसमें ये इस बात की दलील है कि अल्लाह तबारक तआला मरने के बाद लोगों को दोबारा उठा के खड़ा कर देंगे। लेकिन अक्सरियत जिन्होंने नबियों की बात नहीं मानी और इस्लाम नहीं लाए, और इंसान इस्लाम ले भी आता है, लेकिन अक्सरियत जो इस्लाम से दूर होते, दीन से दूर होती है, तो उनको भी एक तरह से यकीन नहीं होता है कि एक इंसान जब मर चुकेगा तो फिर वो क़यामत के दिन किस तरह से उठा के खड़ा कर दिया जाएगा। तो इसी सूरे में ये जो आयतें भी आपके सामने पढ़ी, ये सब इसकी दलील है कि इसी तरह अल्लाह तबारक तआला क़यामत के दिन लोगों को उठाकर ज़िंदा खड़ा कर देगा। तो सबसे पहली आयत आइए देखते हैं। आयत नंबर 243 में अल्लाह तबारक तआला फरमा रहे हैं कि तुमने नहीं देखा क्या तुमने नहीं देखा कि वो जो थे हज़ारों की तादाद में थे,
اور بہت زیادہ لوگ تھے۔ الم تری الی الذین خرجوا من دیارہم، اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے گھروں سے جو نکل بھاگے موت کے ڈر سے، موت سے بھاگنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل بھاگے۔ فقال لهم اللہ، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ان کے لیے کہ تم موتو مر جاؤ، ثم احیاہم، پھر اس نے انہیں زندہ کر دیا۔ ان اللہ لذو فضل علی الناس، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بہت فضل والا ہے، بہت فضل کرتا ہے، لیکن اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ ناشکری کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ان کی تعداد 4000 تھی اور یہ طاعون کی وجہ سے اپنے گھروں سے نکلے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ایک ایسی زمین میں چلے جاتے ہیں جہاں موت نہیں آئے گی ہمیں، لیکن جب ایک جگہ پر وہ پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا موتو مر جاؤ۔ تو ایسے کانفیڈنٹ وہ ہو کر کے اپنے گھروں سے وہ بھاگ گئے تھے، لیکن موت تو کیا تھی؟ ان کے ساتھ ساتھ تھی۔ یہ لوگ خاص کر کے کہا یہی چاہتا ہے، اکثر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے زمانے کے لوگ تھے۔ بنی اسرائیل کے زمانے میں ایک شہر کے رہنے والے لوگ تھے اور ان کے علاقے میں ایک ایسی وبا اور ایسی ایک خراب بیماری ہو گئی تھی جس کی وجہ سے بہت شدید وبا پھیل گئی، یعنی کہ ان کی ایسی جو ہوائیں ہیں ایسی خراب ہو گئی، پالیوشن والی ہو گئی، جیسے ہمارے کیا کورونا پھیلا تھا نا، یہ ایٹماسفیئر میں بھی اور جو ہماری جو ہوا ہے جو آکسیجن ہے اس میں بھی کہتے تھے کہ جو کورونا وائرس گھل چکا ہے، بالکل خلط ملط ہو گیا ہے۔ اسی طرح ان کے یہاں بھی اسی طرح کی وبا پھیل گئی تھی، تو یہ موت کے ڈر سے بھاگ کر جنگل کی طرف چلے گئے اور ایک وسیع اور بہت بڑی سی وادی میں جا کر انہوں نے پڑاؤ ڈال دیا، جس سے وادی اپنے دونوں کناروں تک پوری طرح سے بھر گئی۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی طرف 2 فرشتوں کو بھیجا، ان میں سے ایک وادی کے زیرین طرف اور دوسرا بالائی جانب تھا، اور دونوں نے اس قدر زور سے چیخ ماری کہ یہ سب کے سب مر گئے اور ان کو گڑھوں میں ڈال دیا گیا اور اوپر سے دیواریں اور قبریں بنا دی گئیں۔ بہرحال یہ سب فنا ہو گئے تھے، گل سڑ گئے اور ان کی لاشوں کے ذرے بھی بکھر گئے تھے۔ اور پھر ایک عرصے دراز کے بعد انبیاء بنی اسرائیل میں سے ایک نبی کا وہاں سے گزر ہوا جن کا نام حزقیل تھا۔ انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے سامنے جب اللہ تعالیٰ سے انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کے سامنے ان سب کو زندہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرما لیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ یہ کہے کہ اے بوسیدہ ہڈیوں، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے کہ تم جمع ہو جاؤ۔ اس سے وہ ہر جسم کی ہڈیاں آپس میں جڑ گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ وہ یعنی کہ وہ جو نبی ہیں وہ یہ کہیں کہ اے ہڈیوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے گوشت، اعصاب اور خال پہن لو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، اور وہ یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، یعنی کہ نبی علیہ السلام یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اب یہ کہو کہ اے روحوں، اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ ہر روح جسم میں واپس آ جائے جس کو اس نے پہلے آباد کر رکھا تھا۔ اس سے وہ سب زندہ ہو کر کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں طویل مدت تک زندہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو ان لوگوں کو دوبارہ زندہ کیے جانے میں جہاں عبرت بھی ہے، وہاں یہ اس بات کی قطعی دلیل بھی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندوں کو ان کے جسموں سمیت دوبارہ زندہ فرما دیں گے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لذو فضل علی الناس، کچھ شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ لوگوں پر مہربانی کرنے والا ہے، جو انہیں روشن آیات، دلائل اور برہان دکھاتا ہے۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں دین اور دنیا کی جن جن نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے ان کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ اس قصے میں اس بات کی عبرت بھی اور دلیل بھی ہے کہ تقدیر سے کوئی احتیاط نہیں، یعنی کہ تقدیر سے انسان کچھ بھی نہیں بچ سکتا۔ انسان جو تقدیر پہ لکھا ہوا ہے وہ مٹا نہیں سکتا۔ یہ لوگ تو کیا تھے؟ وبا کے ڈر سے بھاگے تھے اور بہت لمبی زندگی گزارنے کی خواہش میں ایک بڑی سی وادی میں جا بس گئے تھے، جبکہ موت تو ان کے پیچھے پیچھے تھی اور وہ تدبیر نہ
جٹا سکے جو اللہ نے پہلے ان کے قسمت میں لکھ دی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی زمین میں وبا پھیلی ہو تو تم وہاں موجود ہو تو اس سے فرار اختیار کرتے ہوئے وہاں سے نہ نکلو، اور جب کسی زمین کے بارے میں تم یہ سنو کہ وہاں وبا پھیلی ہوئی ہے تو وہاں نہ جاؤ۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث 5729 اور مسلم کی حدیث 2219 ہے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے جب بھی وبا پھیلی ہو تو انسان اسی جگہ رہے، نہ وہاں سے بھاگے اور نہ کوئی دوسرا جو ہے وہاں پہ انٹر ہو، یعنی کہ کوارنٹائن ہی جیسے کہتے ہیں نا ویسے ہی کر دے، تو اس سے کیا ہوگا، وبائیں نہیں پھیلیں گی۔ اور جب انسان قرآن و سنت کے خلاف جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کو سزا بھی ملتی ہے، تو وبا کیا ہوتی ہے، پھیل جاتی ہے، پورے میں پھیل جاتا ہے، ہر چیز پھیل جاتی ہے۔ اس لیے جب ہم قرآن و سنت کو فالو کریں گے اور اللہ کا حکم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو انسان کیا ہوتا ہے، مصیبتوں سے اور پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو یہ ایسے لوگ تھے جو موت سے بھاگنے والے تھے، اور کہا یہ بھی جاتا ہے کہ یہاں پہ کہ جہاد کی ان کو ترغیب دی جاتی ہے کہ جہاد میں دراصل کیا ہوتا ہے، انسان موت کے ڈر سے بھاگتا ہے، اپنی جان بچاتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے، اپنا گھر بچاتا ہے۔ اور سب سے زیادہ انسان کو کیا چیز پیاری ہوتی ہے، اپنی جان پیاری ہوتی ہے نا، تو ان کو بھی اپنی جان پیاری تھی، اور جہاد سے اس لیے انسان بچتا ہے اور اپنی کنی کاٹتا ہے اور اپنے آپ کو بچاتا ہے کہ تاکہ اس کی جان بچ جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ٹھیک ہے تم جہاد سے بچ رہے ہو اور اپنی جان بچا رہے ہو اور جا رہے ہو بھاگ کے، تو دیکھو ذرا تمہیں تو اگر تمہارے قسمت میں ہوگی موت اور تمہارا وقت پورا ہو چکے گا تو تمہیں کہیں نہ کہیں بھی تمہیں موت آ کے پکڑ لے گی، تمہاری موت تمہیں آ کے لے کے چل دے گی۔ تو موت سے انسان بھاگ نہیں سکتا ہے، وہ بڑے بڑے موٹے موٹے قلعوں میں جا کے چلا جائے، اس دنیا کے باہر چلا جائے، دوسرے ایک ستارے پہ چلا جائے، دوسرے سیارے پہ چلا جائے، گیلیکسی کے باہر چلا جائے، جہاں بھی موت لکھی ہوگی اس کو پا لے گی۔ اس کی اگر موت لکھی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے وہ اس کو پا لے گی۔ تو کیوں نہ جب انسان کے زندگی میں اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھی ہے اور موت بھی مقرر کر رکھی، تو پھر کیوں نہ اللہ کے راستے میں جو ہے تم مرو۔ تو جو لوگ ہیں ایسے جو تھے جنہوں نے موت کے ڈر سے اپنے گھروں سے بھاگے تھے، تو پھر موت نے کیا کیا، اس کو تو پا ہی لیا، وہ تو مارے ہی گئے نا۔ تو ایک مثال ہے، تو موت سے انسان کو نہیں ڈرنا چاہیے، موت تو آ کے رہے گی، ہر حال میں آ کے رہے گی۔ تو خواہ تم اپنے بستروں پہ ہو تو مرو، خواہ تم ہاسپٹل کے بیڈ پہ ہو تو مرو، تو موت تو آنی آنی ہے۔ خواہ تم جنگ کے میدان میں اللہ کی راہ میں لڑتے لڑتے مر جاؤ تو موت تو آنی ہی ہے، لیکن موت تو ایک ہی بار آنی ہے نا۔ لیکن اس کا جو فضائل ہے، ایک شہید کو جو جاتا ہے، جو فوت ہوتا ہے اور اللہ کی راہ میں جو لڑتے لڑتے جو شہید ہوتا ہے، اس کے جیسی فضیلت ایسے لوگوں کو حاصل نہیں ہے۔ تو جہاد کی ترغیب دلائی گئی ان آیتوں میں۔ آیت 244، وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، اللہ کی راہ میں جہاد کرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یعنی اللہ کی راہ میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ جہاد یعنی جد و جہد کرو اللہ کی راہ میں اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے نا۔ تو جہاد بہت سارے معنوں میں آتا ہے، جہاد کا جو معنی ہے بہت وسیع ہے۔ جہاد سب سے پہلا جو ظاہری جہاد ہے وہ جنگ کے میدان میں اللہ کا کلمہ اللہ کے کلمے کی بلندی کے لیے، دین کی بلندی کے لیے، جو سامنے والا اپوزیشن ہے وہ دشمنان اسلام یا دین کا دشمن ہے، ان سے جنگ کری جائے تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، جہاد ہوتا ہے۔ تو جو مشرک ہیں اور جو دشمنان اسلام ہے، جو باطل ہیں، اہل باطل سے جو جنگ کی جائے گی تو وہ کیا ہے، جہاد ہے۔ پھر جہاد انسان کا قلم سے ہو سکتا ہے، جہاد انسان کا اس کے اپنے نفس سے ہے، جہاد فی العلم ہے، جہاد بہت سارے معنوں میں آتا ہے۔ اپنے پرانے جو ہے
جو دوست ہیں آپ دیکھیے ان سے بھی کیا ہوتا ہے، وہ تو پرانی روش پہ ہوں گے. آپ اگر ایک دم سے انسان بالکل چینج ہوا، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، اور پھر وہ دوست کیا ہے اس کو کہتے تم تو بالکل چینج ہو گئی، تم تو بالکل بدل گئی ہو. تو پھر وہ جو اپنے آپ کو اس نے تو چینج کیا ہی کیا، ساتھ میں پھر کیا کیا اوروں کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو سمجھاتا ہے، ان کو اللہ کی راہ پہ لاتا ہے، ان کی اصلاح کرانے کی کوشش کرتا ہے. تو پھر یہ سب کیا ہے، جہاد کی کیٹیگری ہے. ایک انسان جو ٹھنڈا ٹھنڈا جو ہے موسم ہے، پھر اس میں اپنا گرم گرم بستر چھوڑ کے جب ایک انسان کھڑا ہو جاتا ہے اللہ کی راہ میں، اللہ کی نماز کے لیے، تہجد کے لیے، اپنے نفس کو کچل کر کے جب وہ کھڑا ہو جاتا ہے، تو پھر یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جہاد ہے. جہاد بہت سارے معنوں میں ہے. جب بہت ساری جہالت ہو جائے، معاشرے میں جہالت پھیل جائے، اور ایک مومن انسان علم کو پکڑے رہے، علم کو تھامے رہے اور علم لوگوں تک پہنچائے، تو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی جہاد ہے. تو اور پھر جہاد فی القلم ہے، یعنی کہ قلم کے ذریعے سے بھی جہاد ہوتا ہے کہ انسان قلم کے ذریعے سے بھی لوگوں کی جہالت دور کرے، ایسی کتابیں لکھے، ایسی چیزیں لکھے اور ایسی چیزوں کو لوگوں تک پہنچائے کہ وہ لوگوں کی جہالت دور ہو سکے. تو پھر جہاد فی القلم ہے. تو بہت سارے معنوں میں جہاد آتا ہے. اور آج آپ دیکھیں کہ آج جو ظاہری جہاد ہے نا، وہ تو آج نہیں ہے ہمارے یہاں، لیکن ہم جو باقی جو جہاد ہیں ان سب کے ذریعے سے ہم بھی اس جہاد کی کیٹیگری میں آ سکتے ہیں. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں ان اللہ سمیع علیم، کہ بے شک تم سمجھ لو، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے، سنتا ہے اور جانتا ہے تمہاری نیت کس لیے ہے، تمہارا ارادہ کس لیے ہے. جہاد میں اگر تم جا رہے ہو، تمہارا کیا رویہ ہے، کہ تمہیں مال غنیمتیں چاہیے، کہ تمہیں اللہ کی رضا چاہیے، یا تمہیں کسی کو دکھاوا کے لیے چاہیے، تمہیں لوگ بہادر ہیں، یہ کتنا اچھا ہے، کتنا نیک ہے. اس لیے تمہاری ہر نیتوں کو سب کچھ جاننے والا اللہ تبارک تعالیٰ ہے، وہ سنتا بھی ہے اور وہ جانتا بھی ہے. آیت 245 من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيرا والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. ایسا بھی کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے، بس اللہ تعالیٰ اسے بہت بڑھا چڑھا کر عطا فرمائے. اللہ ہی تنگی اور کشادگی کرتا ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی راہ میں قرض حسنہ دو، یعنی کہ ایسا کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے گا. آپ دیکھیں کہ قرض کی بات آئی ہے نا، اور اللہ کو قرض دینے کی بات آئی ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ہر چیز ہے، ہر چیز تو اللہ کی ہے. ہمارا آخر ہے کیا نا، ہماری زندگی، ہم پورے کے پورے، اور ہماری ہر چیز، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، ہماری پراپرٹیز، ہر چیز تو دی ہوئی اللہ کی ہے. اور پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم میں سے کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دینا. تو بات بڑی اٹپٹی سی لگ رہی ہے. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بہت بڑی شان کریمی ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت رحمان اور رحیم ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے. سب کچھ دیا ہوا اللہ کا ہے، پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو تم میں سے اللہ کو قرض دے، وہ بھی قرض کیسا، قرض حسنہ دے. تو اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو جب ہم آج دیں گے تو کل قیامت میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کئی گنا کر کے نیکیوں کی شکل میں اللہ تعالیٰ ہم کو واپس دے دیں گے. تو قرض حسنہ سے مراد کیا ہے، جو یہاں پہ الفاظ آیا ہے قرض حسنہ، تو قرض حسنہ سے مراد یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا اور ثواب حاصل کرنے کے لیے جو مال خرچ کرا جائے، جس میں نہ ریاکاری ہو، نہ ستانا ہو، نہ احسان جتلانا ہو، تو یہ قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ مراد جو اللہ کی خاطر صرف اور صرف خالص اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے جو مال خرچ کرے، وہ قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ سے مراد خالص اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے مال جو خرچ کیا جائے، وہ قرض حسنہ ہے، جس میں نہ ریاکاری ہو، نہ کسی کو ستانا ہو، اور نہ کسی کو احسان جتلانا ہو. تو یہ قرض حسنہ ہے. قرض حسنہ اللہ تبارک تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میں سے کون ہے جو قرض حسنہ دے. آپ دیکھیں یہ قرض حسنہ وہ مال ہوتا ہے جو انسان اللہ کے دین کے راستے میں لگاتا ہے.
ایک ہوتا ہے کہ کوئی بیمار ہو گیا، صدقہ دیا، کوئی برا خواب دیکھا تو ہم نے صدقہ کر دیا، کوئی مصیبت آئی یا کوئی تکلیف پہنچی تو اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے صدقہ کیا، یا تکلیفوں سے بچنے کے لیے یا اپنے ذاتی مقاصد کے لیے یا کسی کام کو ہونے کے لیے. یہ تو سارے مقاصد ہمارے کیا ہے؟ ذاتی ہیں نا. جب کوئی بیماری پریشانی ہوتی تو سب کہتے ہیں کہ صدقہ کیجیے، خیرات کیجیے. آپ کے ذاتی فائدے پہنچانے کے لیے کیا کیا؟ ہم نے صدقہ کیا. لیکن ایک صدقہ وہ ہے کہ جب آپ کو ایسی کوئی تکلیف اور پریشانی بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے، اور آپ بہت آرام سے ہیں، لیکن اللہ کا دین مشکل ہے، یعنی کہ اللہ کے دین پر مشکل وقت ہے، تو آپ کس بات کو ترجیح دیں گے؟ اپنی ذات پر اللہ کے دین کو. اللہ تعالیٰ اس راہ میں جان اور مال لگانے والے کو بہت زیادہ قدردانی فرماتے ہیں، قدردانی کرتے ہیں. یعنی پروموشن میں، دین کو پھیلانے میں، اللہ کی خاطر جنگ میں اگر کوئی اپنا مال لگاتا ہے تو اللہ اس کو اپنے ذمے قرض قرار دیتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کو لوٹائے گا، اور کس طرح لوٹائے گا؟ کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا. قرآن کریم کی ایک آیت بتاتی ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 261، یعنی مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کے مالوں کی مثال اس دانے سی ہے جس سے 7 بالیاں اگے اور ہر ایک بالی میں سے 100 دانے ہوں، اور اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے زیادہ اجر کر دیتا. یعنی کہ اللہ کی راہ میں جیسے آپ نے 1 روپیہ دیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 700 گنا کر دیں گے، یعنی 1 روپے کا 700 گنا ہو جائے گا، یعنی کہ 700 ہو جائے گا. اور پھر اگر انسان محنت کی کمائی سے دے، اور خاص کر کے اللہ کی راہ میں تو جب انسان دے گا تو وہ حلال مال ہی ہوگا، اور حلال اپنی زندگی میں ہمیشہ لے، حرام سے بہت بچے، نہ کھائیں نہ پیے، اور نہ اس کا صدقہ خیرات کریں. تو حلال مال میں سے جب دیا جائے گا تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ اس کو کیا کریں گے؟ اس کو 700 گنا کر دیں گے. اور جو خالص اور اخلاص اور خشوع اور خضوع کے ساتھ دیا جائے گا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اور بھی زیادہ بڑھا دیں گے. لیکن ایک یہ بتا دیا گیا کہ کتنا بڑھا سکتے ہیں اللہ تبارک تعالیٰ؟ 700 گنا تک کر دیں گے. یعنی کہ کسی شخص نے، ایک جو پریشان ہے، تنگ دست ہے، اگر اس نے 1 روپیہ بھی دیا، اللہ تبارک تعالیٰ اس کو 700 گنا کر دیں گے، 700 تک کی پہنچا دیں گے. اور جب بندہ مومن اللہ کی راہ میں جب صدقہ کرتا ہے، فی سبیل اللہ یا اللہ کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں. یعنی کہ ایک کھجور کسی نے صدقہ کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اپنے سیدھے ہاتھ میں لیتے ہیں، اور اس کی پرورش ایسے کرتے ہیں، ایسے کرتے جیسے کہ کوئی شخص اپنے بچھڑے کی پرورش کرتا ہے، اور یہاں تک کہ وہ بچھڑا احد پہاڑ کے برابر ہو جائے گا. یعنی کہ جب قیامت میں وہ واپس ملے گا ایک کھجور کا ٹکڑا تو وہ کس شکل میں ہوگا؟ احد پہاڑ کی شکل میں ہوگا. یعنی کہ اتنا بڑا وہ ہو چکا ہوگا، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا تھا؟ اس کی پرورش کی تھی نا. تو اللہ تبارک تعالیٰ بندوں پر بہت مہربان ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں، یعنی کہ ایک لوگوں کو جو ہے نا صدقے اور خیرات کے لیے لوگوں کو شوق دلایا جا رہا ہے کہ شوق پیدا ہو ان کے اندر، اور اللہ کی راہ میں وہ خرچ کریں، مال خرچ کریں. کون سا مال؟ جو ان کا حلال ہو، اور حلال ہر جگہ ہونا چاہیے. حرام مال سے دیا گیا صدقہ قبول نہیں ہوتا ہے، اور حرام مال سے انسان بچے، نہ کھائے نہ پیے نہ لے اور نہ دے. ہر طرح کے رشوت سے اور سود سے، بیاج سے اپنی زندگیوں کو بچائیں، حلال مال کو استعمال کریں. اور جب انسان تنگ دست ہوتا ہے لیکن وہ حلال پر ہی ڈیپینڈ ہوتا ہے، اور اس حلال مال سے جب وہ صدقہ کرتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ کے قابل قبول ہوتا ہے. ورنہ انسان اگر رشوت لے نا، رابن ہوڈ بن جائے. رابن ہوڈ کیا کرتے تھے نا؟ وہ یہی تو کرتے تھے کہ وہ بہت زیادہ نیک تھے، ٹھیک تھے، لیکن وہ بڑے بڑے اور جو کروڑ پتی ہیں ان کو لوٹ کر، اور جو ہے سب کو لوٹ کر وہ غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. تو ایک ان کا بھی کانسیپٹ تھا. لیکن کیا ہے، یہ اس طرح سے نا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ آپ پیسے والوں کو لوٹیے اور غریبوں میں تقسیم کر دیجئے. تو یہ اس چیز کا رد ہے. تو جب مال خرچ کریں گے تو پھر وہ کیا ہونا چاہیے؟ حلال ہو، چاہے وہ تھوڑا ہی دے اللہ کی راہ میں. تو جو بھی آج اللہ کی راہ میں مال دیے گئے
تو کل کیا ہوگا؟ اللہ کیا ہم اس کو پا لیں گے، اللہ تعالیٰ ہم کو عطا فرما دے گا آخرت میں، اور وہ 1 گنا نہیں، 2 گنا نہیں، 700 گنا اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو کر کے دیں گے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کون ہے جو قرض حسنہ دے۔ اور آپ دیکھیں کہ پیچھے جہاد کی بات ہو رہی ہے، اور جہاد کیا یوں ہی لڑ لیا جاتا ہے؟ یعنی کہ جنگیں یا جہاد اللہ تبارک تعالیٰ کی راہ میں یوں ہی نہیں لڑ سکتا ہے نا انسان۔ جب آپ دیکھیں جب نیا نیا اسلام آیا تھا، یعنی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور تھا اور اسلام بالکل نیا نیا نافذ ہوا تھا، اور اس وقت دین ہمارا بڑا کمزور تھا، اسلام بڑا کمزور تھا۔ چند صحابہ تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور مدینہ میں جب ہجرت کر کے گئے تھے تو بہت تنگی تھی، بہت پریشانیاں تھیں، اور بالکل تھوڑے سے لوگ تھے۔ اور اس وقت اللہ تبارک تعالیٰ نے ایسی آیت نازل فرمائی تو لوگوں نے پورا اپنا سب کچھ اللہ کی راہ میں سب کچھ صدقہ کر دیا۔ کسی نے اپنی پراپرٹیز، کسی نے اپنے باغ، کسی نے ہر چیز اپنے سب کچھ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ کر دی۔ تو آپ دیکھیں کہ جنگ کیا یوں ہی کری جا سکتی ہے نا؟ جنگیں ہوتی ہیں تو کتنے لاکھوں کروڑوں روپے لگتے ہیں۔ جو کنٹریز آپس میں جنگ کرتی ہیں تو پھر دوسری کنٹری بھی ان کی مدد کرتی ہے نا۔ تو آپ دیکھیں ہمیں سامنے موجود ہے یوکرین اور روس کی جو وار ہو رہی ہے، تو اس میں کیا تھا؟ اس میں ہلکے پھلکے میں تو نہیں ہو سکتی ہے نا، جنگ جب ہوتی ہے تو بہت زیادہ بھاری رقم کی ضرورت ہوتی ہے، اور اللہ کے دین کی بلندی کے لیے جب جنگ ہوتی ہے تو اس میں بھی کیا ہے؟ بہت زیادہ جو ہے مال کی اور جہاد کی اور جو ہے لوگوں کی اور جو ہے مین پاور کی اور اوزاروں کی اور چیزوں کی اور سامان کی اور راشن کی اور غلے کی بہت سخت ضرورت ہوتی ہے۔ اس وقت تو دیکھیے، آج تو یہ بڑے بڑے جو ہیں توپیں ہیں، ٹینک ہے، ایسے اس طرح کے، اس وقت تو یہ سب نہیں تھا نا۔ اس وقت تو کیا تھا؟ گھوڑے تھے، ہاتھی چلتے تھے، تلواریں چلتی تھی۔ اب ان سب کو خریدنے کے لیے بھی، پرچیز کرنے کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت تھی، تو کہاں سے لیا جاتا؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے نازل فرمائی اس طرح کی آیتیں، اور آج بھی اور اس وقت بھی نازل فرمائی، اور یہ حکم کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے موجود ہے۔ جب بھی دین جو ہے اسلام کی جب کمزور ہو، اور جو لوگ اس میں اللہ کے دین کو جو ہے مدد کریں گے، اللہ کے راہ میں خرچ کرتے رہیں گے، اللہ کی دین کی سربلندی ہوتی رہے گی، اور اللہ تعالیٰ کا کلمہ بلند ہوتا رہے گا، تو ایسے لوگوں کو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کئی 100 گنا کر کے آخرت میں اکٹھا کر کے واپس دے دیں گے۔ تو من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے تم میں سے جو اللہ کو قرض دے دے؟ اور کیسا قرض؟ قرض حسنا، احسن جو قرض ہو، جس میں نہ کوئی تکلیف ہو کسی کو دی گئی ہو، نہ کسی کو تانے دیے گئے ہوں، نہ کسی کو پریشان کیا گیا ہو، نہ کسی کو جو ہے اس میں جو قرض کے دے کر کے اس طرح سے احسان جتلایا گیا ہو۔ تو قرض کیسا دینا ہے؟ ایک ہاتھ کو دے، دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، اس طرح کا قرض بھی دینا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کیا کریں گے؟ اضعافا کثیرہ، بہت زیادہ تم کو بڑھا چڑھا کے دیں گے، اور اللہ ہی تنگی کرتا ہے اور اللہ ہی تعالیٰ کشادگی کرتا ہے، تم سب اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو آج موقع ہے، آج ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اپنا جو مال ہے وہ کیسے اور کس طرح ہمیں خرچ کرنا۔ آپ دیکھیں کہ ہماری جو پسندیدہ چیز ہے نا، اور ہم اپنی پسندیدہ چیزوں کو اللہ کی راہ میں دے دیں۔ آپ دیکھیں لیکن اکثریت کیا کرتی ہے نا، اکثریت کا تو یہ حال ہے کہ وہ اپنی جو ہے سڑی گلی خراب ردی چیزیں ہی اللہ کی راہ میں دیتے ہیں نا۔ اللہ کی راہ میں کیسی چیزیں نکالی جاتی ہیں؟ بالکل یوز لیس، جو کوئی گھر میں کسی کو پسند نہیں ہوتا ہے۔ تو سامان بھی اگر دے اللہ کی راہ میں تو اچھا ہو کہ کوئی اگر انسان لے رہا تو اس کو استعمال کر لے، اور خاص کر کے جو مال ہے وہ ایسی جگہوں پہ لگائیں، ایسی جگہوں پہ دیں جہاں پہ دین کی سربلندی ہو، جہاں پہ دین پھیلتا ہو، جہاں پہ دین کی مدد ہو، جہاں پر اللہ کی جو ہے دین کی تبلیغ ہو سکے۔ بڑے سے مدارسوں میں دیں، بڑے سے جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، جہاں پہ یہ کام ہو رہے ہیں، دین کی سربلندی ہو رہی ہے، تو وہاں پہ اپنے مال کو لگائیں۔ آپ دیکھیں کہ جب انسان دنیا سے جاتا ہے ہر چیز منقطع ہو جاتی ہے نا، سوائے 3 چیزوں کے۔ ایک اس نے مال جو ہے اللہ کی راہ میں جو لگایا ہوتا ہے، تو اپنا اس نے مال جب اللہ کی راہ میں لگایا ہے، کوئی مدارس بنا دی، کوئی اس نے مسجد بنا دی۔ آپ دیکھیں کہ جس نے بھی نا یہ بڑے بڑے مدارس بنائے یا مسجدیں بنائی، تو جنہوں نے بھی یہ مدرسے اور مدارس اور مسجدیں اور اسکول، اسلامک اسکول بنائے ہیں نا، آپ دیکھیں کہ جس نے بھی یہ اپنی زمینیں دی ہوں گی، اور جس نے اب زمین دی اور اس وقت پھر بنانے میں بھی کتنا پیسہ لگا، اور پھر آج جو اسٹوڈنٹ بن کے جو علماء تیار ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟
کیا یہ دین کی بلندی نہیں ہے؟ ایک ایک نہیں، کئی کئی ہزار علماء جو ہے ایسے انسٹیٹیوٹ سے بن کے تیار ہو رہے، تو پھر یہ کیا ہے، کیسا انہوں نے کیسے مال دیا ہوگا نا، کتنی اخلاص کے ساتھ مال دیا ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ ہم کہیں دور نہ جائیں، ہمارے لکھنؤ میں ہی دیکھ لیں کہ جو ندوہ والی جو زمین کسی نے اگر دی ہے تو کتنی زبردست ہے۔ پھر اسی طرح سے جہاں پر بھی جن جن جگہوں پر اس طرح سے کام ہو رہے ہیں، جہاں جہاں پہ بھی دین کے کام ہو رہے ہیں، مدارس بنے ہوئے، اسکولز بنے ہوئے اسلامک، جہاں پہ دین کی سربلندی ہو رہی ہے اور علماء اور عالم اور حافظ قرآن تیار ہو رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ بہترین انہوں نے قرض دیا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان کو ضرور آخرت میں کئی 100 گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنے مال کو جو ہے نا اللہ کی راہ میں خرچ کریں اور خوشی خوشی دیں۔ تو قرض حسنہ وہ قرض ہے جو مال دین کی خاطر دل کی خوشی سے بھی دیا جائے اور حلال مال سے دیا جائے، تو یہ قرض حسنہ ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ کی راہ میں دین کی خاطر دین میں اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ خوشی خوشی قرض حسنہ دینے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے قبول بھی فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔